آئیے آج ایسے نبی کا تذکرہ سنتے ہیں جو آج بھی اس وقت روئے زمین کے اوپر زندہ ہیں اور بیک وقت نبی ہونے کے ساتھ امتی بھی ہیں حضور کے۔ ویسے تو کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا پہ تشریف لائے، لیکن 26 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نام وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس رسولوں میں سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت الیاس کون تھے؟ حضرت ہارون اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے، پشت میں سے چوتھے آپ بیٹے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ملک شام کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ ملک شام کا ایک بہت بڑا شہر ہے جس کا نام ہے بالابک، یہ یہودیوں کا شہر تھا۔ بال سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا جو ان کے مین چوک کے اوپر رکھا ہوتا تھا، اور اس بت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر شیطان بولتا تھا۔ 400 سیکورٹی کے افراد ہر وقت اس بت کے گرد پہرا دیتے تھے، اور تقریباً وہ سونے کا بت 60 فٹ لمبائی کے اندر تھا۔ یعنی دیکھیں کتنا سونا لگا ہوگا، 60 فٹ لمبائی کے اندر سونا، اور کتنا اونچا تھا وہ، اور شیطان اس کے اندر بولتا تھا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ ارجب نامی بادشاہ جو اس وقت کافر تھا، وہ وہاں پہ حکمران تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام وہ 400 سیکورٹی کے حصار کو توڑتے ہوئے اس بال بت کے پاس پہنچے۔ وہ سونے کے بت کے پاس جا کے شیطان کی اندر سے آواز ختم کی اور لوگوں کو تبلیغ کی۔ جب انہوں نے یہ کام دیکھا تو حضرت الیاس علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ حکومتی سطح پہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جان بچانے کے لیے قریبی ملک شام کا جو جنگل تھا اس کے اندر تشریف لے گئے۔ اب ان کی انٹیلیجنس اتنی سخت تھی، انہوں نے ایجنسیوں کے اتنے لوگ چھوڑے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی تھے، آپ بچتے بچاتے مسلسل 7 سال تک جنگلوں کے اندر گھومتے رہے۔ آپ نے کھانے کا لقمہ چکھ کے نہیں دیکھا۔ 7 سال کے اندر صرف جنگل کا گھاس اور پتے کھا کے گزارا کیا۔ ہر طرف 24 گھنٹے خوف و ہراس کا عالم ہوتا تھا۔ 7 سال بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں سے تنگ آ کے دعا کی، اے اللہ ان کے ظلم سے اب مجھے نجات عطا فرما، کیونکہ معاشرہ ہر برائی سے رہ سکتا ہے باقی، لیکن ظلم یہ ایسا گناہ ہے کہ معاشرہ اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو آج بھی دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کتنا بدترین شدید ترین ظلم ہو رہا ہے۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر پورا ملک جام ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، جگہ جگہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ان ظلم کی اس نے انتہا کی ہوئی ہے۔ رات بھی لاہور کے اندر ایسا شدید ترین آپریشن کیا گیا ہے، روزے داروں نے روزے رکھے ہوئے تھے، حافظ قرآن علماء کرام، ان کے سینوں کے اوپر ان کے چہروں کے اوپر سیدھے گولیاں چلائی گئی اور 20 لوگ شہید کر دیے گئے، منہ کے اندر تیزاب ڈالے گئے، ان کو مارا گیا۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مقصد سے کسی کو اختلاف نہیں۔ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہر قلب مومن جو ہے وہ گستاخ رسول سے بیزار ہے۔ حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ کوئی گستاخ رسول جب زمین پہ زندہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، امام مالک نے کہا پھر امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر روئے زمین پہ گستاخ رسول زندہ ہو۔ حکومت نے خود ہی معاہدہ کیا تھا، جس وقت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس رات فوت ہوئے اس رات سے ایک دن پہلے حکومت کے مشیروں نے وزیروں نے معاہدہ کیا کہ ہم گستاخ رسول جو فرانس ملک ہے اس کا سفیر پاکستان کے اندر جائے اس کو نکال لیں گے، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، ہم قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کریں گے۔ اب خود وزیروں نے مشیروں نے ایجنسیوں کے سائن ہیں اس کے اوپر، معاہدہ کیا۔ جب معاہدے کا وقت آیا تو پھر ٹال مٹول، پھر ٹائم دیا، پھر ٹال مٹول۔ جب انہوں نے دھرنوں کی تیاریاں کی تو اب پہلے رمضان سے لے کے اب تک ان کے اوپر آپریشن اور شدید ترین ان کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی اگر احتجاج کرنے والے مشتعل ہو جائیں تو ان کے اوپر کبھی سیدھی گولیاں نہیں چلائی جاتی، ہاں زیادہ حد بھی ہو تو ٹانگوں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، لیکن انہوں نے سیدھے سینوں کے اوپر روزے داروں کے منہ کے اوپر گولیاں ماری، ان کی افطاریاں یہ اپنی گولیوں سے کروا رہے ہیں۔ اب یعنی کہ
کیسے حکمران ہے. ہمارا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ اگر سفیر کو نکالیں تو ملک کا امن خراب ہوتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو شہید کریں تو ملک کا امن قائم رہتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے. حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کر دی تھی. چاروں طرف سے انٹیلیجنس نے گھیرا ہوا تھا، جاسوس جنگل کے ارد گرد چھوڑے ہوئے تھے. مسلسل 7 سال تک آپ نے روٹی کا ایک لقمہ چک کے نہیں دیکھا، جنگلی گھاس کھایا. کتنا صبر تھا. دعا کی اے اللہ ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، میری بس ہو گئی ہے، اے مالک تو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ آپ فلاں چوک میں آ جائیں تو پھر ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیں. حضرت الیاس علیہ السلام جنگل سے نکلے، جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہاں پہنچے. ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھے چلنے لگے تو آپ کا ایک کزن تھا جس کا نام تھا الیاسا. رات نماز تراویح کے اندر ان کا بھی ذکر آیا. پورے قرآن کے اندر ایک دفعہ الیاسا کا ذکر آیا ہے. یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اب یہ کس طرح نبی بنے؟ الیاس علیہ السلام کے کزن تھے. کہنے لگے کہ میں کدھر جاؤں گا، آپ کدھر کو چلے ہیں مجھے چھوڑ کے. حضرت الیاس علیہ السلام کے کندھے کے اوپر چادر تھی، آپ نے یوں ان کے اوپر ڈال دی. یعنی اشارہ تھا کہ میری نبوت اب تیرے حوالے ہے، اب تو نبی ہے اس امت کا. ان کو خلافت، ان کو نبوت عطا فرما دی. تو یوں حضرت الیاس کے بعد یاسا علیہ السلام نبی بنے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے تو ایسا تیز گھوڑا دوڑایا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ، یہ جاسوس پیچھا کرتے رہ گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی صفوں کے اندر شامل فرما لیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 انبیاء جتنی طاقت عطا فرما دی اور کھانے پینے سے آپ کو بیزار فرما دیا. یعنی آپ کو نہ کھانے کی طلب ہے نہ پینے کی طلب ہے. اب آپ روئے زمین کے اوپر آج بھی زندہ ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب رمضان المبارک آتا ہے تو پورے روزے بیت المقدس کے اندر جا کے گزارتے ہیں، اور پھر جب حج کا موسم آتا ہے تو مکہ تشریف لے آتے ہیں. یہاں پہ حج بھی کرتے ہیں، روزہ رسول مدینہ شریف پہ حاضری بھی دیتے ہیں، اور جنگلوں کے اندر رہتے ہیں. پوری زندگی آپ جنگلوں کے اندر گزارتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی، جب قرآن اٹھایا جائے گا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو وفات دی جائے گی. آج بھی یہ زندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ راستہ بھول جائے، بھٹک جائے تو پھر آواز دے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے جو غیبی مدد کرتی ہے. بھولوں ہوا کو راستہ مل جاتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت مل جاتی ہے. تو جب بندہ کہیں کسی جگہ پہ گم ہو جائے یا اس کو تلاش نہ ہو تو وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے صرف آواز مارے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. حضرت الیاس علیہ السلام اس کی آواز سنتے ہیں اور اپنا نمائندہ فوراً بھیجتے ہیں اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک کے اندر مفہوم ہے. حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام اب بھی آج بھی زندہ ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور اسی طرح حج بھی کرتے ہیں. ہر سال مدینہ شریف حاضری بھی دیتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام بیت المقدس کے اندر آپ ہر سال رمضان کے اندر اعتکاف بھی کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے. میں ایک پہاڑ سے گزرا، وہاں سے میں نے اندر سے آواز سنی عبادت کی. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا. حضور فرماتے ہیں تم پھر جاؤ، جا کے پوچھو کہ تم کون ہو. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے باہر سے کھڑے ہو کے آواز ماری اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تم نظر بھی نہیں آتے اور دکھائی بھی نہیں دیتے، تم ہے کون؟ تو اندر سے آواز آئی تم کون ہو؟ حضرت انس نے کہا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں صحابی رسول ہوں. کہا صحابی رسول تم کو سلام ہو، اپنے نبی کو جا کے میرا بھی سلام کہنا آپ کے بھائی حضرت الیاس آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف رکھتے ہیں اور طلب رکھتے ہیں کہ آپ ہم زیارت فرمائیں اور آپ ہم میرے ساتھ ملاقات فرمائیں. آپ کے بھائی آپ کو یاد کرتے میرا پیغام دینا جا کے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور کو جا کے پیغام دیا. حضور فوراً سواری پہ بیٹھے تیار ہوئے، وہ پہاڑی کے پاس آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک کو باہر کھڑا کیا، آپ اندر تشریف لے گئے. اب گھنٹوں یہ دونوں نبی گفتگو کرتے رہے، ان کی ملاقات چلتی رہی. پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، آسمانوں سے ایک دسترخوان اترا جس کے اندر بنا ہوا پکا پکایا کھانا تھا. دونوں نبیوں نے کھانا کھایا مل کے، اور حضرت انس فرماتے ہیں بچا ہوا کھانا حضور نے مجھے عطا فرمایا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے.
حضور نے فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے مجھ سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی امت کے اندر شریف فرما لیں، کیونکہ آپ کی جو امت ہے وہ امت مرحومہ ہے، یعنی جب مرے گی تو مرنے کے بعد اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جب تک دنیا پہ زندہ رہے گی یہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اللہ ان کی دعائیں جلدی قبول کرے گا، ایک کے بدلے دوسرے کے بدلے، میری دعا آپ کے ذریعے، آپ کی دعا میرے ذریعے، یعنی یوں اللہ ان کی دعائیں جلدی قبول کرے گا۔ دنیا پہ ہے تو مستجاب الدعوات ہے، مرنے کے بعد یہ امت مرحومہ ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی اس امت کے اندر شامل فرما لیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے الیاس علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور ان کو اپنی امت کے اندر شامل کر لیا۔ اب یہ وہ نبی ہیں بیک وقت، اس وقت امتی بھی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس وقت روئے زمین کے اوپر زندہ بھی ہیں۔ تو یہ ظلم کی وجہ سے حضرت الیاس علیہ السلام چھپا دیے گئے ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن ان کے لیے پہاڑ اور جنگلات مسخر کر دیے گئے ہیں۔ جنگلات کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام پورا سال زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم ستم سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، اللہ عز و جل دشمنان رسول کو نیست و نابود فرمائے۔